ایمان کی شرط لازم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا تھا، وہ تو انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اللہ کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے۔ اللہ کو جتنی مرضی توحید کے ساتھ مانا ہو، اس کی جتنی مرضی صفات کے ساتھ مانا ہو، آخرت کو ساری ڈیٹیلز کے ساتھ مانا ہو، لیکن ایمان کی شرط لازم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اس نے نہیں کیا وہ مومن۔ لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ سیم سچویشن میں اہل ایمان کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، او یس، یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اب وہ کن آیات کو دیکھ رہے تھے، کن فرمودات کو دیکھ رہے تھے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو منافق ہے، یہ ہمارا غلط ایکسپریشن ہے۔ منافق میں اور مومن میں فرق کہاں آئے گا؟ منافق بہانہ بنائے گا، منافق ایکسکیوز کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، کوئی نہ کوئی چکر دے گا، اور بندہ مومن جو ہے یہ وہ اعتراف کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے منافقت کی حقیقت۔ نفاق یا منافقت ایک ہی چیز ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس میں بہت سے مغالطے ہیں۔ میں نے آج موضوع کے طور پر قرآن مجید کی 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے نئی نہیں ہے بلکہ جانی پہچانی ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے پہلے رکوع میں 5 آیات ایمان والوں کے بارے میں ہیں، متقین کے بارے میں، کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور پھر ان کا انعام کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، گائیڈڈ ہیں، ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں ابھی تک جو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی سورہ بقرہ کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے پہلے ہوا ہے، تو گویا 13 سے 15 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہو چکے ہیں، ابھی تک جو لوگ کافر ہیں
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، کوئی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. جب کوئی دروازہ سیل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی باہر نکل نہیں سکتا. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. والا سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے. اور والا ابصارہم غشاوہ، اور ان آنکھوں پر پردہ ہے. یعنی وہ بات کو سمجھنے، حق بات کو سننے اور حق کو پہچاننے کی جملہ صلاحیتوں سے عاری ہو چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے. اس کے بعد پورا رکوع ہے منافقین کے بارے میں، منافقت یا نفاق کے بارے میں. لیکن اس پورے رکوع میں لفظ نفاق یا منافقت نہیں آیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہو گئے. نو، وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہیں. وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. ان اجتماعات میں ایک موضوع زیر بحث آ چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور میں وہاں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اصل ایمان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. اور کئی زاویوں سے یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ کوئی شخص جتنا مرضی اللہ کا ماننے والا، جتنا مرضی آخرت کا ماننے والا ہو، جتنا مرضی موحد ہو، لیکن جب تک وہ ایکسپریس ورڈز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. مثال بھی میں نے دی تھی، 2 مثالیں دی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پر جوئش ڈاکٹرنز آپ ٹائپ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ایسا معلوم ہوگا یہودیوں کے عقائد کے جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، بعض بعد الموت کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. تو پھر کیا وہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے؟ ہرگز. وما ہم بمومنین، وہ مومن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کی شرط لازم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. اسی طرح ایک صاحب نے بتایا، میں نے خود تو نہیں پڑھی، گرنتھ صاحب سکھوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کی جو اوپننگ جملے ہیں وہ تقریباً سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے پنجابی میں. بابا گرو نانک موحد تھا، اور سکھ جو ہے ان کے ہاں آپ کو شرک نہیں ملے گا. اور آپ حیران ہوں گے، بلکہ مجھ سے زیادہ شاید آپ کو علم ہوگا، جو لوگ بھی بائی ڈیفالٹ انڈین موویز دیکھتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہوئے دیکھنی ہی پڑتی ہیں، وہاں میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں.
جو خالص قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اور رب ہمارا پر بھی یہاں گفتگو ہو چکی ہے، تو پھر کیا وہ مومن ہو گئے؟ یعنی ہمیں یہ بات دو اور دو چار کی طرح پلے باندھ کر رکھنی چاہیے کہ جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اسی کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھیے کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن کیا مانتا ہے؟ عظیم انسان مانتا ہے، عظیم ترین انسان مانتا ہے، سچا ترین شخص مانتا ہے، دیانتدار ترین شخص مانتا ہے، انتہائی خوش اخلاق مانتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اب اس روشنی میں آپ پڑھیے اس آیت کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی شرط لازم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا تھا، وہ تو انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اللہ کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے، اللہ کو جتنی مرضی توحید کے ساتھ مانا ہو، اس کی جتنی مرضی صفات کے ساتھ مانا ہو، آخرت کو ساری ڈیٹیلز کے ساتھ مانا ہو، لیکن ایمان کی شرط لازم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اس نے نہیں کیا تو وہ مومن ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یہ خا دال عین کا مادہ باب مفعلہ سے آئے تو یہ ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور اگر ثلاثی مجرد میں آئے تو وہ ہے دھوکہ دینا۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، they try to deceive Allah and the believers، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، in fact حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب ایک اور ڈائمنشن آ گئی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وہ تو رات کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا دن کو دیکھتا ہے، وہ تو ماضی کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا حال کو دیکھتا ہے، اور مستقبل کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا حال کو دیکھتا ہے، تو اس سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات فرمائی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس روگ میں، اس بیماری میں اور زیادہ بڑھا دے گا۔ بیماری کو نہیں بڑھا دے گا، انہیں اس بیماری میں اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے دو چیزیں جو ہیں ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک ہے بیماری اور ایک ہے اس کی علامات، یہ دونوں سیم نہیں ہوتے۔ ہم میں سے سب ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن اتنا تو شعور ہم سب کو ہے کہ بخار اور کوئی بیماری ایک نہیں ہے، کھانسی اور بیماری ایک نہیں ہے۔ کھانسی ایک سمٹم ہے،
جو بہت سی بیماریوں میں ہوتا ہے. کھانسی، کالی کھانسی بھی ہوتی ہے، کھانسی ٹی بی میں بھی آتی ہے. آپ ذرا دھوئیں میں سے گزرے تو بھی کھانسی آئے گی. آپ یہاں پر وہ بازار جس میں مسالہ جات ملتے ہیں، مرچیں یا ہلدی اور گرم مسالہ ملتا ہے، آپ وہاں سے گزریں گے، دیکھیے کیسے کھانسی نہیں آتی. روک کے دکھائیں. گرد و غبار ہوگا تو کھانسی ہوگی. تو کھانسی کیا ہے؟ یہ ایک سمٹم ہے کہ ایک علامت ہے بہت ساری بیماریوں کی. ٹی بی میں بھی کھانسی ہوتی ہے، ہارٹ ڈیزیز میں بھی کھانسی ہوتی ہے، نیمونیا میں، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی کھانسی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی کچھ علامات بیان کی ہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس پر ٹرسٹ کیا جائے، اس پر کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایک حدیث میں الفاظ میں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں وہ تو پکا منافق ہے. 3 یہی، اور چوتھی فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. یہ منافقین کا جو ٹولہ ہوتا ہے وہ دین کے تقاضوں سے بھاگنے کے لیے، دین کے تقاضوں سے ایویژن کے لیے جو مختلف بہانے بناتا ہے، جو مختلف رنگ بدلتا ہے، یہ وہ رنگ ہیں جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. لیکن نفاق ایک بیماری ہے. یہ بیماری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا رسول نہ ماننا. قرآن مجید کا اپنا ایک سٹائل ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو سارٹ آؤٹ کر کے 3-4 اس طرح بیان کر دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایسی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید میں نفاق کا مضمون پھیلا ہوا ہے پورے قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں، اور اکثر عبداللہ ابن ابی کی حرکتیں اور عبداللہ ابن ابی کے اقوال وہ ہیں جو علامات ہیں نفاق کی. عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ اس کا بھی بڑا اہم تعلق ہے نفاق کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے. یہ مدینہ منورہ میں جو 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان میں سے بڑے قبیلے خزرج کا رئیس تھا، سب سے امیر آدمی تھا، اور مدینے کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تاج بھی تیار ہو گیا تھا. لیکن اس کی تاج پوشی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. تو اس کا جو تاج دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کا خواب ادھورا رہ گیا. اب یہ اس کا ریئیکشن تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا. جب سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو کچھ 6 ماہ کے بعد اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن تھرو آؤٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز نہ کرنا، یعنی رسول تو کہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اس نے تسلیم نہیں کیا۔ قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، نہ صرف مخالفت بلکہ لوگوں کو بھی اس پر اکسانا کہ تم اس کی بات نہ مانو، یہ کنونس کرنا کہ اسے کچھ پتہ نہیں، یہ ایلین ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے، یہ مدینے کے حالات سے واقف نہیں ہے، لہذا اس کے فیصلے جو ہیں مدینے کے لوگوں کے بارے میں یہ مناسب فیصلے نہیں ہیں، لہذا ان کو نہ مانو۔ یعنی بات کبھی یوں گھما کے کبھی یوں گھما کے حاصل ایک ہی ہے کہ اس کو مت مانو۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں کہ آپ مکہ مکرمہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونے کے اعتبار سے تو یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہے، اس لیے بات نہ مانو، اور اللہ کا رسول وہ دل سے مانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں ان کو آپ دیکھیے، کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین پر فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، یہ فساد کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، کوئی حکم ارشاد فرمایا، کوئی حکم صادر فرمایا تو ساتھ والے کو یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہی ہے نا، اب کہنے کو یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور فیکٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، ہمارے جیسے، مطلب کیا تھا کہ ان کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں، اور یہ ہے اصل فساد۔ کسی بھی سوسائٹی میں وہ شخص کہ جو پروموٹ کرتا ہے کہ تم حکومت کی رٹ کو تسلیم نہ کرو، وہ باغی شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ تھی اس کی بغاوت، یہ تھا اس کا فساد، اور جب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے، انہوں نے کہا یہ تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے، میں تو اس لیے کیا تھا کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، بس اللہ عبادت اللہ ایک ہی ہو صرف۔ لیکن کیا مطلب تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اولئک هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پھر اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو جیسے لوگوں نے مانا ہے، یہ لوگ کون سے ہیں؟ جیسے ابو بکر نے مانا ہے، جیسے عمر خطاب نے مانا ہے، جیسے عثمان غنی نے مانا ہے، جیسے علی مرتضیٰ نے مانا ہے، جیسے طلحہ زبیر بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے مانا ہے، ایسے مانو۔ تو قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یہ پاگل پن کون سا ہے؟ ان کی تو مت مار دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انورٹڈ کاماز میں ان کا کوٹ کر رہا ہوں، ان کا تو دماغ ہی خراب کر دیا ہے، انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں رہا، بال بچے دار ہیں، بال بچوں کی فکر ہی نہیں، بیٹیوں والے ہیں،
خیال ہی نہیں کہ بیٹیوں کو بھی ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بس جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مانتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہی خود پاگل ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے نہیں ہیں. تو جب یہی منافقین آگے بڑھے، قرآن مجید سے میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دے دوں کہ قرآن مجید نفاق کی علامتیں کیسے بیان کرتا ہے. سورۃ الاحزاب میں آ جائیں. سورۃ الاحزاب کا پہلے ذہن میں نقشہ لے آئیے کہ سن 5 ہجری میں قریش پورے عرب کو کے قبائل کو اکٹھا کر کے لے کے آئے، سارے اپنے الائز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے اور معاذ اللہ آپ کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنے کے لیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھود لی، اور وہ سارے قبائل جو تھے وہ مدینے کے باہر آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے. 1 مہینہ محاصرہ رہا لیکن اندر نہیں آ سکے، اور پھر آخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے سخت سردی کے موسم میں تیز ہوا چلی، اور ونڈ فیکٹر سے چل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اتنی تیز ہوا سے کی تھی کہ وہ خیمے اڑ گئے، اور خیمے جو ہے وہ دیگوں کے اوپر گرے اور خیموں کو آگ لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی اور صبح ہوتے ہوتے سارا میدان صاف تھا. لیکن یہ جو مہینہ گزرا، اس دوران سیم سچویشن فیس کر رہے تھے سچے مومن بھی، اور سیم سچویشن فیس کر رہے تھے منافقین بھی. تھے تو سب کلمہ کو، لیکن کھوٹے کھرے کی پہچان کیسے ہوئی؟ منافقین کی زبان پر آیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، یعنی ہمیں سب باغ دکھائے گئے تھے کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی، لیکن آج مدینہ بھی ہمارے پاؤں تلے سے نکل رہا ہے. دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا. سیم سچویشن میں اہل ایمان کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ. او یس، یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا. اب وہ کن آیات کو دیکھ رہے تھے، کن فرمودات کو دیکھ رہے تھے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں لازماً آزما کر رہیں گے کچھ دے کر، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں مالوں اور پھلوں کا نقصان دے کر، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں، جھیلنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو وہ پکار اٹھے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے. یہ ہے اہل ایمان کی روش. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید اس طرح سائن سمٹمز بیان کرتا ہے. اچھا، اب قرآن مجید اصل میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ یہ تفسیر پڑھ کے نہیں ملتی، یہ قرآن مجید پر مقالات پڑھ کر نہیں ملتی، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ملتی ہے. اب ایک بندہ مومن، ایک مسلمان تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کروں، اس کے لیے وہ عربی بھی سیکھتا ہے، پڑھتا ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے اور اس مقام پر وہ پہنچتا ہے
تو اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ایڈورسٹی آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تو میری زبان پر کیا کلمہ آتا ہے، میری فیلنگ کیا ہوتی ہے. یعنی ہم پر جب بھی کوئی ایڈورسٹی آتی ہے، کوئی مشکل حالات آتے ہیں، تو ہم اگر مضبوط ایمان والے ہیں تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جو بھی مشکل آئی ہے مجھ پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اے نہ بی نہ سی، نہ زید نہ بکر. لیکن اگر انسان کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ اصل میں یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے، وہ ہمیشہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چال چلتا رہتا ہے. یہیں سے انسان کا وہ جو ڈائریکشن ہے اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ اس لائن پر چل رہا ہے یا اس لائن پر چل رہا ہے. سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے، اور غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ 3000 کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے مشورہ فرمایا. اب اس مشورے میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا. کوئنسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک ہو گئی کہ ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے. عبداللہ ابن ابی کی رائے وہی جو سمان تھا کہ وی آر دا سنز آف دا سوئل، ہم اس زمین کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر جنگ لڑی ہے تو ہم جنگ جیتے ہیں، اور جب بھی ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے ہاری ہے جنگ، لہذا ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال یہی تھا، اور غالباً آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تو اگر ہم اندر رہ کر لڑائی کریں گے تو مرد جو ہیں وہ 10 لڑائی کریں گے، اور بچے اور عورتیں اوپر سے پتھر ماریں گے، تو اس سے کچھ توازن جو ہے وہ برابر ہو جائے گا. لیکن صحابہ کرام کی اکثریت، خاص طور پر ینگ لوگ اور وہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے شرکاء کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے، اور کیا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم کیوں نہ باہر جا کے لڑیں اور جام شہادت نوش فرمائیں. لہذا انہوں نے بڑا زور دے کر بار بار یہ بات کہی کہ ہم عورتوں کی طرح اندر رہ کر نہیں، مردوں کی طرح باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ زرہ پہن کر باہر آئے، یعنی جنگی لباس پہن کر آپ باہر تشریف لائے. جب آپ اندر تشریف لے گئے تو سینئر صحابہ نے ڈانٹا ینگ صحابہ کو، اور جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی رائے دے رہے تھے انہیں ڈانٹا کہ تمہیں کوئی سینس نہیں ہے، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان نہیں دیکھا تھا، بس تم اپنی رائے دے دیتے اور پھر کہتے کہ جیسے آپ کی مرضی ہو. تو اب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ جی ہم ویسے جذبات میں کہہ گئے تھے، جیسے آپ کی مرضی ہو آپ ویسے ہی کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جنگ کا لباس پہن کر جنگ کیے بغیر اتار دے. مطلب کیا تھا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے. جو فزیکل سچویشن تھی میدان احد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں پہنچ کر احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کیا، اور اس کے بعد ایک درہ تھا اور اس کے بعد ایک چھوٹی پہاڑی تھی.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھانپا کہ یہ جو درہ ہے یہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، لہذا آپ نے 50 تیر انداز پہاڑی کے اوپر کھڑے کیے، ان پر ایک کمانڈر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حملے میں مسلمان نے کفار کو بھگا دیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب جو اوپر تیر انداز تھے انہوں نے بھی کہا کہ چلے، جنگ تو ختم ہو گئی۔ ان کے کمانڈر نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا تھا یہ ایک محاورے میں تھا کہ کوئی بھی کنڈیشن ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا۔ اچھا، ایک مخصوص انداز ہوتا ہے جو میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا، یہی پھر آگے جا کر امیر کو امیر نہ ماننا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں چودھری بننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم سب شہید ہو جائیں، یعنی شکست ہو جائے، تو تم یہاں سے نہ ہلنا۔ اب تو فتح ہو گئی ہے، بات ہی دوسری ہو گئی ہے، خام خواہ چودھری بنے پھر رہے ہو اور یہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم یہاں ٹھہرو۔ 50 میں سے 35 افراد امیر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم کو تو انٹرپریٹ کیا انہوں نے، اور بالکل ٹھیک کیا۔ جیسے وہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو۔ لیٹ ہو گئے صحابہ، عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، سورج غروب ہونے کو آ گیا، 2 حصوں میں صحابہ تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے نماز پڑھ لی کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جلدی سے جاؤ تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، سنس وی آر لیٹ لہذا ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسروں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھو، ہم تو قضا کر کے وہی جا کے پڑھیں۔ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قضیہ رکھا گیا، آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا۔ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو الفاظ کے ظاہر پر چلتا ہے، اور دوسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ انٹرپریٹ کرتا ہے۔ لیکن وہ جو مقامی کمانڈر تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو انٹرپریٹیشن کی تھی، صحابہ کو اسی کو ماننا چاہیے تھا، اور اس کا حکم تھا کہ ٹھہرو، نیچے نہ جاؤ۔ لیکن 35 افراد نیچے اتر آئے اور 15 افراد اوپر رہ گئے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپا کہ یہ ڈینجرس پوائنٹ ہے، قریش نے بھی اسٹریٹجی میں اس پوائنٹ کو رکھا ہوا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ایک گھڑ سوار دستہ لے کر کھڑے تھے، اسی مقصد کے لیے کہ جو ہی یہ ہلیں گے وہاں سے ہم حملہ کریں گے، اور انہیں حملہ کر دیا۔ یعنی ان کی مہارت کا اندازہ لگائیے کہ گھڑ سوار دستہ جو تھا اس پر سوار جو سپاہی تھے کفار کے، مشرکین کے، انہوں نے تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے نیچے سے تیر چلائے اور وہ 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دم بھگدڑ مچ گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے، ہیلمٹ جو تھا دم کے رخسار میں دس گئی، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، اور آپ غش کھا کر دھکا لگا گرے، جس سے کفار نے یہ خبر بھی مشہور کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اب جب واپس آئے، بلکہ پہلے جب جا رہے تھے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا کہ ہم جا کے لڑیں گے. اسی وقت یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کے درمیان فرق کرنا. ایک ہے مشورہ، جب مشورہ مانگا جا رہا ہو تو آپ ڈٹ کر اپنی رائے دیں اور ٹھیک ٹھیک دیں، حق بات کہیں، کوئی رو رعایت نہ برتیں. لیکن جب فیصلے کا اعلان ہو جائے امیر کی طرف سے تو پھر اب اس کا فیصلہ جو ہے تسلیم کیا جائے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا اعلان کر دیا تو عبداللہ ابن ابی نے اسی وقت تبصرہ کیا اور کامنٹ پاس کیا، پتہ ہے کچھ نہیں، باہر اٹھ کے آ گئے، 80 تک خودکشی کرنے سے تیار ہے. اب جو کچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً جنہوں نے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا، وہ صرف ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ مانتے تھے، اور وہ بھی ایسا جس کو پتا کچھ نہیں. لہذا اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو 300 افراد کو لے کر وہ واپس مڑ گیا. اچھا غور کیجیے کہ یہ 300 افراد جو واپس چلے گئے تھے یہ مدینہ میں بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہوں گے؟ سوچیں. وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ وہاں سے ہار کر آئیں تاکہ ہم کہہ سکیں کیوں جی لے جے سواد. یہ میں پنجابی میں ایکسپریشن اس لیے دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی 1400 سال پرانی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی گائیڈنس ہے میرے اور آپ کے. لہذا یعنی باقی تو دعائیں کرتے رہے ہوں گے لیکن کسی میں ہمت نہ ہوگی. عبداللہ ابن ابی خم ٹھونک کر میدان میں آیا اور اس نے کہا ہماری بات جو مانی ہوتی تو آج یہاں ہم قتل نہ ہوئے پڑے ہوتے. لہذا اب ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے. حل، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا؟ یا اب جملہ آپ مکمل کر لیں، یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے. تو قرآن مجید نے یعنی نفاق کے سائنس اینڈ سمٹمز کو بیان کیا ہے، موسٹلی عبداللہ ابن ابی کے اقوال میں یا ان جنرل منافقین کے ایکسپریشن میں، ان کے الفاظ میں، ان کے بیہیویئر میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ گن کر 3 4. اب یہ کیا چیز ہے کہ منافقین نے کلمہ تو پڑھ لیا، دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر بے سمجھے بوجھے، اس لیے کہ بہرحال ایٹ دا فیس اسلام کی دعوت جو ہے یہ ایک بڑی مضبوط دعوت ہے، اس میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، بڑی معقول دعوت ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. انسان کنونس ہوتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس دعوت کو قبول کروں، کر لیا. اب فیس پر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، لیکن جب اندر آئے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں روانہ کرنی شروع کر دی. گرچہ اس میں آپ نے انصار کو شامل نہیں کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر مکہ مکرمہ کا انتخاب کیوں کیا کہ وہاں پر اپنا آخری نبی بھیجے؟
اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ میرا بڑا گہرا احساس ہے، آپ میری تائید کریں گے کہ مکہ مکرمہ میں اور قبیلہ قریش میں منافقت نہیں ہے۔ قرشی مکے کا رہنے والا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے یا آپ کا مخالف ہے، یا آپ کو اللہ کا رسول ماننے والا ہے یا آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرنے والا ہے، نتھنگ ان بٹوین۔ تو ابتداءً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہموں میں مہاجرین کو بھیجا ہے، لیکن بہرحال تیور تو نظر آ گئے نا۔ اور پھر 1.5 سال بعد ہجرت کے غزوہ بدر آ گیا، اور غزوہ بدر میں جو مہم تھی اس میں مہاجرین بھی شامل، انصار بھی شامل تھے مہاجرین کے ساتھ، اور انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اور اس کے 13 ماہ کے بعد غزوہ احد آ گیا، اور سن 4 ہجری میں کوئی بڑا معرکہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی معرکہ، کوئی نہ کوئی مہم نظر آئے گی۔ اب جو کمزور ایمان والے تھے اور منافقین، کمزور ایمان والے بھی سارے منافق نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ جو منافقین تھے وہ تو کھل کر جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ جھوٹا وعدہ کر لیا کہ جی میں چلوں گا، اور پھر آیا نہیں، اس کے بعد پھر کہا کہ اوہ میں بھول گیا بالکل، اگلی دفعہ پھر نہیں آیا، اب خدا کی قسم کھا کے کہے گا اوہ خدا کی قسم میں بھول گیا۔ اور یہاں تک کہ وہ جو ٹرسٹ ہے، اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اس پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو بیٹرے کرتا ہے، اس پہ خیانت کرتا ہے۔ لیکن پھر اگر کوئی ایسا موقع آیا، اس نے کہا کہ جی میں بھول گیا تھا، اور کسی نے کہہ دیا تم کیسے کہتے ہو میں بھول گیا تھا، تم مجھے راستے میں ملے نہیں تھے، میں نے کہا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پھٹ پڑے گا، کہاں دیکھے تینوی میں تو فلانا ٹمکڑا، گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ تو یہ جو سمٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، یہ علامات جو بیان کی ہیں، یہ تو خاص اس کی ہیں کہ جب اسے بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال کھپانے کے لیے، تو پھر وہ جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، اپنا ٹرسٹ توڑ کر اور قسم کھا کر، اور پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ تو ہے علامات۔ لیکن جیسے ہر کھانسی ٹی بی کی نہیں ہوتی، ٹی بی کیا ہے؟ وہ ایک بیماری ہے۔ کالی کھانسی کیا ہے؟ وہ ایک بیماری ہے۔ نیمونیا کیا ہے؟ وہ ایک بیماری ہے، لیکن کھانسی بیماری نہیں ہے۔ تو جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو منافق ہے، یہ ہمارا غلط ایکسپریشن ہے کہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا ہے، ایک علامت وعدہ خلافی ہے، لیکن ہر جھوٹ بولنے والا، ہر وعدہ خلافی کرنے والا منافق نہیں ہے۔ کمزور ایمان والا بھی وہ جھوٹ بھی بولے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے کہ وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو نفاق سے نکال لیتا ہے۔ تو نفاق ایک بیماری ہے، اور بیماری جو ہے وہ کسی کے ماتھے پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ اس کو ٹی بی ہے، اور ڈاکٹر جو اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھتا ہے، ٹوٹیاں لگا کر دیکھتا ہے، تو اندر سے ٹی بی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، ایک خاص قسم کی آواز ہے جو اس کے پھیپھڑوں سے آتی ہے، تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹی بی ہے، یا اس کو دمہ ہے، یا
اسی طرح کوئی کینسر کا مریض، اس کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا نہیں آتا کہ وہ کینسر کا مریض ہے. ہاں خاص قسم کے علامات ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے اس کی ہسٹری لیتا ہے، اس کی علامات دیکھتا ہے، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس کو کینسر ہے. تو نفاق یا منافقت ایک بیماری ہے، اور جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اپنے ٹرسٹ کو بیٹرے کرنا اور گالی گلوچ پر اترانا، یہ علامات ہیں. اور وہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں یہ چاروں علامتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. ان صلی و صام و زعم انہ مومن، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس کو بڑی غلط فہمی ہو کہ میں مومن ہوں، وہ مومن نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ ایک ہے کہ جس سے غلطی ہوگی تو وہ اقبال جرم کرے گا، سوری جی میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، یاد تو مجھے تھا میں نہیں تھا. یہ بات جو ہے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت کھل کر سامنے آ گئی. غزوہ تبوک وہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کلمہ گو تبوک کے سفر کے لیے نکلے. بڑی مہم تھی، رومن امپائر کے ساتھ ٹکراؤ تھا. اب منافقین تو ایک ایک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہانے بناتے ہوئے، جھوٹے بہانے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ، اور کیا کیا بہانے. یعنی بیچ میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر امتحان بھی بڑا سخت لیا تھا. شدید گرمی کا موسم، طویل مسافت، اور پنجاب کے لوگ جانتے ہیں کہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڈیاں دے دن مرن دا بھی ویل نہیں ہوتا. اب فصل تیار ہو اور آپ کو کہیں انگیج کر لیا جائے اور آپ فصل کاٹ نہ سکیں تو آپ کی تو فصل ضائع ہو جائے گی. کھجور کا پھل پکا ہوا تھا اور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، لہذا وہ جانا نہیں چاہتے تھے. اور سورہ توبہ میں ایک شخص جد ابن قیس اس کا نام تھا، منافق تھا، اس کا بہانہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا واقع ہوا ہوں، اور آپ شام کی طرف جا رہے ہیں اور شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوئے، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، آپ مجھے تو پلیز ایکسکیوز ہی کرتے. مقصد کیا ہے؟ نہ جانا. اب وہ نہ جانے کا بھی کوئی اپنی کمزوری نہیں لینا چاہتا، آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بڑا متقی آدمی ہوں اور مجھے اپنے اس ایمان کا خطرہ لگ رہا ہے. مقصد کیا تھا کہ جانا میں نہیں، مجھے ایکسکیوز کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، اس نے جو بہانہ بنایا، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ 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 جاؤ. یہاں تک کہ سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا فلاح عنک لما ذنت لہ، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے بلا ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ اچھی طرح معلوم کر لیتے، تحقیق کر لیتے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں. ایک صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اب اس کے بعد جن لوگوں نے تو بہانے بنا لیے تھے وہ تو ایکسکیوز ہو گئے، باقی جو بغیر کسی بہانے سے نہیں گئے تھے ان کی جواب طلبی ہونی تھی. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کیا تھے؟ یہ سچے ایمان والے تھے. اظہار کیسے ہوا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
میں جتنا تندرست اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، میں مالی اعتبار سے جتنا ساؤنڈ اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے سوچا کہ میری سواری بڑی سبک رفتار ہے اور میں بس شام تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ شام ہوئی تو میں نے کہا اگلے دن چلا جاؤں گا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ میرا گھوڑا تو بہت سبک رفتار ہے، میں شام تک جا کے مل جاؤں گا۔ ہوتے ہوتے ایک دن مجھے احساس ہوا کہ اب میں جتنا مرضی گھوڑا دوڑا لوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں مجرم ہوں، آپ مجھے سزا دیں۔ یہ ہے صادق الایمان، یعنی ایمان کی کمزوری کا اظہار ہو جانا اور انسان کا کوئی کام آگے بڑھ کر نہ کر سکنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن منافق میں اور مومن میں فرق کہا آئے گا؟ منافق بہانہ بنائے گا، منافق ایکسکیوز کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، کوئی نہ کوئی چکر دے گا، اور بندہ مومن جو ہے یہ وہ اعتراف کرے گا۔ اچھا، اب سورہ منافقون قرآن مجید کی ایک سورت ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا باقاعدہ ٹیکسٹ پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کی اس توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو یہ سر مٹکا دیتے ہیں آنے سے، اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکے رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے کمال کیا۔ ایک ہوتا ہے جنرل سے انداز میں معافی مانگنا، کیا سنیا معاف۔ برطانیہ میں ایک جگہ ہے سوانزی، وہاں میں کچھ عرصہ یونیورسٹی ماسک کا امام رہا، تو ایک نوجوان آئے میرے پاس، شیخ آئی ایم گوئنگ فار عمرہ، if I have done anything wrong to you please forgive me۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جس پر تم نے زیادتی کی ہوئی ہے اس کے پاس جا نہیں رہے اور میرے پاس آ گئے، وہ پنجابی کہتے گونگنا تو مٹی لانا اس کا۔ تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے وہ مجھے آئے، وہ نوجوان، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو بات آپ نے مجھے کہی تھی، یو ہٹ می ویری ہارڈ، میرے دل پر جا کر لگی تھی کہ جس پر زیادتی کی ہو، جس کے خلاف آفینس کیا ہو، اس کے پاس جا کر اقبال جرم کرنا اور ایکسپریس الفاظ میں معافی مانگنا، یہ ہے معافی مانگنا۔ اب چونکہ نفاق یا منافقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آفینس ہے نا، لہذا تقاضا کیا ہے کہ اگر تم معافی چاہتے ہو تو اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان کے سامنے جا کے اقبال جرم کرو اور ان سے بھی درخواست کرو کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ لیکن اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ۔ ان کے حق میں برابر ہے، ان منافقین کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی ہے کہ کوئی چل کر نہ بھی آئے تو بھی آپ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار تھے، راتوں کو جاگ کر اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو ان کی دعا جو ہے وہ کیا ہے، وہ باعث رحمت ہے۔ لیکن یہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بالکل نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ واللہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ
ایسے فاسقوں کو، ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو نفاق ایک بیماری ہے، اور بیماری ہمیشہ سائنز اینڈ سمپٹم سے پہچانی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو کھانسی رہے گی طویل 1 مہینہ، وہ بھاگا بھاگا ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا اور کہے گا بڑا پریشان ہو کر، ڈاکٹر صاحب مہینہ ہو گیا میری کھنگ نہیں جان چڑھ رہی۔ کوئی خطرناک غلط نہیں، یہ بڑا عام سا جملہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے، اور خطرناک غلط کا نہیں، موسٹلی اب مطلب دیا جائے کہ کینسر وغیرہ تو نہیں میں نے، یا ٹی بی تو نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ سائن سمپٹمز محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو فرمائے ہیں وہ بھی، اور جو قرآن مجید نے ڈسکرائب کیے ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ ہم کسی عالم کے پاس، کسی مرشد کے پاس جائیں یہ خیال لے کر، یہ سوال لے کر کہ ذرا دیکھیے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کے بارے میں، ما امنہ الا المنافق وما خافہ الا المومن، ترتیب شاید مجھ سے آگے پیچھے ہوئے، او کما قال، کہ نفاق کا خطرہ ہمیشہ لاحق ہوتا ہے تو مومن کو، اور اپنے آپ کو نفاق سے ابو پاک سمجھتا ہے تو منافق۔ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اس پر تبصرہ کیا کرتے تھے کہ رہا ڈر نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، کہ جس کے پاس کوئی پونجی ہی نہ ہو، جس کی گٹھڑی خالی ہو، جس کا سوٹ کیس خالی ہو، وہ بے شک سوٹ کیس کو پاس رکھ کے مزے سے سو جائے کسی ایئرپورٹ پر یا کسی ٹرین اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، اس لیے کہ اس کا تو صندوق خالی ہے۔ لیکن جس کے اندر کیش پڑا ہوا ہو، سونا پڑا ہوا ہو، اس کو تو نیند نہیں آئے گی۔ تو جس کے پاس ایمان کی پونجی ہوگی اسے ایمان کی فکر ہوگی، اور جس کے پاس ایمان کی پونجی نہیں ہوگی اس کو ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ تو اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک بڑی عجیب آبزرویشن ہے میری، ہماری قلبی امراض کو ڈیل کرتے ہیں ہمارا سلسلہ تصوف کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، تزکیہ نفس کی کتاب اٹھا لیں آپ، تو وہاں پر جو قلبی اور روحانی امراض ہوتی ہیں اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حب دنیا بھی ہے، اس میں نفاق نہیں ہے۔ جس کو قرآن مجید بیماری کہہ رہا ہے، شیطان نے اس کو ہماری اس کاؤنٹنگ میں سے، اس لسٹ میں سے نکال دیا ہے۔ تو جب ہم اس کو بیماری ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کی فکر کیا ہوگی ہمیں؟ قرآن مجید اس کو بیماری کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق وہ ہے جو جھوٹ موٹ کا ایمان لاتا ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے سورہ آل عمران کے اندر جو یہودیوں نے تیار کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو پھر جاؤ، تاکہ وہ جو ساکھ تھی مسلمانوں کی کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اس کی کھال بھی ادھیڑ دو کہ باز نہیں آتا ہے۔ ایسا گروہ تھا لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ نفاق ایک بیماری ہے جو مجھے بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے، ہم میں سے بڑے شخص کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر واقعی ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے
اور واقعی ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت ایمان والوں میں ہو اور منافقین میں نہ ہو، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے دل کو بھی ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے دل میں یہ پودا تو نہیں اگ گیا، کہیں یہ پروان تو نہیں چڑھ رہا، اور خود بھی اس کی صفائی کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی اہل دل ہیں، جو قلبی امراض کو ڈیل کرنے والے ہیں، ان کے سامنے جا کے بیان کرنا چاہیے کہ یہ میری کیفیت ہے، آپ پلیز میری رہنمائی فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔